ایک سبق آموز واقعہ اسلامی بہنوں کے نام۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ سکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمیسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوش گپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھگا کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں گھڑ رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں تو بھی وہ میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی ماں، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوستیں بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گڑھ دیا تھا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی، شہزادی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا کر رکھی تھی، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں، ایک دلہن کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے چھنچھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کے پیٹ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا؟ کھانا پینا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب کچھ پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض ہوں، بے وفا۔ کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مارنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہوگی۔
वैसे भी आखिरी दफा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेइख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। उसे मुंह काला करके कोर्ट के चेहरियों में पहनने के बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल बरहक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर भी लाजमी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।